دین وائبز، دین کی آواز۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ والعصر کا معنی ہے قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو قرآن کی قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم کھاتے ہیں عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، تو اللہ زمانے کی قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ تو مفسرین نے لکھا کہ گواہی کے طور پر اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، مگر بات کو مؤکد بنانے کے لیے، تاکہ بندے ہیں ان کے دماغوں میں بات بیٹھ جائے، ان کو سمجھانے کے لیے فرمایا قسم ہے زمانے کی۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ قسم ہے زمانے کی، تم تاریخ کو دیکھ لو، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ اب بڑی تاکید کے ساتھ کہا ان الانسان لفی، لام بھی تاکید ہے اور نون انا بھی تاکید کے لیے آیا، تو اتنی تاکید کے ساتھ کہا گیا کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ اللہ رب العزت جیسی عظیم ہستی قسم کھا کر تاکید کے ساتھ بات کرے تو وہ کتنی اہم بات ہوگی، اور وہ بات ہے کیا؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اس میں وعید شدید ہے، بندہ پڑھ کے ڈر جاتا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کا استثناء فرمایا کہ چند لوگ خسارے میں نہیں ہوں گے۔ وہ کون ہیں؟ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ ایمان لانا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کے ماننا، اس کی ذات صفات کے ساتھ، اس کے رسولوں کو ماننا، اس کی کتابوں کو ماننا، ملائکہ کو ماننا، قیامت کے دن کو ماننا، تقدیر کو ماننا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ آپ پڑھتے ہوں گے ایمان مجمل اور ایمان مفصل، ان کلمات کو زبان سے پڑھنا اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ایسا بندہ ایمان کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے، مگر ایمان کے دو درجے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اس کا اقرار کرنا اور دل سے اس کی گواہی دینا۔ اگر انسان کا دل گواہی نہیں دے رہا، صرف زبان سے اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو ظاہر میں تو اس کو مسلمان کہیں گے، مگر اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ظاہر پہ حکم دیں، باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ کوئی اندر سے کیا ہے یا اس کی نیت کیا ہے، یہ ہماری دسترس سے باہر ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ چنانچہ ایک جنگ میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، ان کا مقابلہ کافر کے ساتھ ہو گیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے اس کو گھیر لیا۔ اب اس کافر کو یہ فیل ہوا کہ میں بچ نہیں سکتا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے زبان سے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ یہ جان بچانے کے لیے مجھے دھوکہ دے رہا ہے، تو انہوں نے تلوار کا وار کیا اور اس کو قتل کر، مگر دل میں خلش سی تو رہی نا۔ صحابہ کرام کی بڑی خوبصورت بات یہ تھی کہ کوئی ایسی بات ہوتی کہ وہ نبی علیہ السلام سے ضرور پوچھتے تھے۔ چنانچہ جنگ کے بعد نبی السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو نے تلوار کو روکا کیوں نہیں؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو مجھے دکھانے کے لیے، جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ نبی السلام نے فرمایا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا؟ اسامہ بتاؤ، قیامت کے دن جب تمہارے خلاف کلمہ آئے گا استغاثہ پیش کرنے کے لیے، تم اس کا جواب کیسے دے سکتے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر ظاہر میں بھی کوئی پیر دیتا ہے تو ہم اس کو مسلمان کہیں گے، معاملہ اس کا اللہ کے سپرد ہے کہ وہ ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ ایمان ہمارا سب سے قیمتی چیز ہے جو ہمارے پاس ہے، اس سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں۔ انسان بیمار ہوتا ہے نا، سارا مال خرچ کر دیتا ہے اپنی صحت کے لیے، اس لیے کہ جان عزیز ہے۔ تو مال سے زیادہ جان عزیز، اور جان سے زیادہ انسان کا ایمان عزیز ہوتا ہے، وہ اور بھی زیادہ قیمتی ہے۔ بندہ اپنے ایمان کی خاطر اپنی جان دے دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے اہم چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ اور محترم جماعت، آج کے دور میں ایمان بڑے خطرے میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب دجالی فتنے کا دور آئے گا تو ایسا وقت آئے گا کہ ایک بندہ یصبح مؤمنا و یمسی کافرا، صبح اٹھے گا ایمان والا ہوگا اور رات سونے کے لیے بستر پہ جائے گا ایمان سے خالی ہوگا۔ اب یہ تو اور بھی زیادہ ڈرنے والی بات ہے کہ ایمان اتنا جلدی بندے سے رخصت ہو جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کن لوگوں کا ایمان سلب ہوگا۔ پہلی بات،
جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے سے شرمندہ ہوتے ہو تو جی کیا کریں ہم مسلمان ہیں، جو اپنے دل میں مسلمان ہونے پہ شرمندہ ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ موت کے وقت ایمان سے محروم کر دیں گے۔ یہ جو بندہ سنت کا مذاق اڑاتا ہوگا، داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، یہ داڑھی والوں سے نفرت کرتا ہے، یا مولویوں کا مذاق اڑاتا ہے اور مولویوں سے نفرت کرتا ہے، تو دینداروں سے دل کے اندر میل رکھنے کی وجہ سے اس کا ایمان سلب کرتا ہے۔ یہ ایمان اس کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے۔ اگر اللہ نہ دیتے تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حبیب سے ہم کو فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے میرے محبوب ہم آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ بلال جانو فرمایا کرتے تھے یا اللہ تیرے شکر ہے کہ تو نے ایمان کو اپنے اختیار میں رکھا، اگر بندوں کے اختیار میں ہوتا تو وہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرتے، اپنوں میں تقسیم کرتے، میں بلال کالا حبشی مجھے کون پوچھتا تھا، تو نے اسے اپنے پاس رکھ لیا اور مجھے بھی ایمان عطا فرما دیا۔ تو یہ ایمان اللہ کی دین ہے۔ بڑے عقل مند پڑھے لکھے لوگ PhD ڈاکٹر دہری ہوتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ نہیں کہ ان کے پاس عقل نہیں ہوتی، عقل بڑی ہوتی ہے، مگر ان کی مت اللہ مار دیتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ خدا کا انکار کر دیتے ہیں۔ ہم نے جو اللہ کا اقرار کیا اور اللہ کو ایک مان لیا، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، یہ ایمان ہے، یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ اور ایسے فکرے کہ جو کفریہ ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ یوں کہہ دے بھائی تم کہاں رہتے ہو، میں فلاں جگہ رہتا ہوں، او اللہ کے پچھاوڑے رہتے ہو، اب یہ کلمہ اللہ کے پچھاوڑے کہنا انسان کو کافر بنا رہا ہے۔ اگر کسی کے پیٹ میں ہوا نے آواز دی جیسے ری کی آواز ہوتی ہے اور وہ کہنے لگا جی کہ آپ کی آنکھیں تو قل واللہ پڑھ رہی ہیں، تو کل کفر اس سے کفر کر لیا۔ اللہ کا کلام ایسا نہیں ہے کہ تم گندی ہوا کے خارج ہونے سے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونے کے ساتھ تشبیہ ہو۔ تو دین کی عظمت دل میں ہونی چاہیے، سنت کی عظمت دل میں ہونی چاہیے۔ اچھا کئی لوگوں کو مسلمانوں کے ساتھ بڑی شکایتیں ہوتی ہیں، مسلمان ایسے، مسلمان ایسے، مسلمان ایسے۔ جس کو مسلمانوں کے ساتھ دل میں شکایت ہوگی اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس کو ایمان سے محروم کر دے۔